حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 جگہ ارشاد فرمایا۔ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میری رحمت وسیع ہے اور اس رحمت کو میں نے لکھ دیا ہے، میں لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہوتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن مجید میں آراف، سورہ آراف آیت نمبر 157 میں نبی امی کے لقب سے یاد کیا گیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، امی ہیں۔ امی لقب حضور کا معجزہ ہے، امی لقب حضور کی شان ہے، امی لقب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا اظہار ہے۔ اس لفظ امی میں کوئی بے ادبی نہیں ہے، لفظ امی میں کوئی گستاخی نہیں ہے اور کوئی غلط معنی نہیں ہے، اس میں تو شان اور عظمت کے گلدستے نظر آتے ہیں۔ افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جو لفظ امی کہہ کر اس کے معنی بگاڑ دیتے ہیں، اس کا مطلب بگاڑ دیتے ہیں اور من مانی، من چاہی، جو چاہے الفاظ، کلمات وغیرہ نعوذ باللہ بیان کرتے ہیں۔ جیسے آج کل پچھلے 1 ہفتے سے تقریباً سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو چل رہا ہے، نعوذ باللہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حضور امی ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، جس کا مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ حضور لکھنا نہیں جانتے، معاذ اللہ۔ اس کا مطلب ہرگز ایسا نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں گا۔ خیر، تو اس طرح کے ویڈیوز سن کے لوگوں کے ایمان کمزور ہو جائیں گے، عقیدے بدل جائیں گے۔ حاضرین، میرا تو مشورہ ہے آپ حضرات اپنے زمانے کے قریب علماء سے علم سیکھیے۔ 2000-4000 کلومیٹر دور رہنے والے عالموں سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کون کیا ہے، کیا بولتا ہے، کیا سمجھتا ہے، کیا پڑھا ہے، آپ کو کیا معلوم؟ وہ غلط کہے گا، آپ پوچھ سکتے ہیں اس سے جا کر۔ اپنے مسجد کے امام اور اپنے مسجد کے خطیب صاحب غلط بولیں گے تو آپ ٹھہر کے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ مول صاحب یہ فلاں مولانا بول رہے تھے، آپ یہ غلط بولے، ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو علم اپنوں سے سیکھیے، غیروں سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اگر جاننا ہے، معلومات کرنا ہے، دینی معلومات سننا ہے یا پھر معلومات کرنا ہے تو جمعہ کے دن پہلے اول وقت میں آ کر مسجد میں بیٹھیے، خطیبوں کی تقریر سنیے، دین ملے گا۔ بستر پہ آرام سے لیٹ کے تقریر سنتے رہیں گے، ایرا غیرہ کون سا آدمی کیا بولتا ہے پتہ نہیں۔ افسوس کی بات ہے، غلط سلط باتیں، بے ایمانی کی باتیں، گمراہی کی باتیں لوگوں سے سنتے رہتے ہیں، اس طرح کی باتیں بعض لوگ کر رہے ہیں۔ تو حاضرین، پہلی یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ اعراف کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب مبارک امی فرمایا۔ تو اس کے بارے میں چند وضاحتیں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے لفظ یہ کہ امی کا معنی کیا ہے، آپ نے یہ سن لیا۔ امی، لفظ امی حضور کا نام ہے، حضور کا لقب ہے، حضور کی صفت ہے، اس میں بے انتہا عظمت ہے۔ کیسی عظمت؟ چلیے اس کے سیدھے لفظ کو ہم پہلے لے لیں گے، اس لفظ کا بالکل سیدھا معنی۔ امی کا معنی جو لکھے نہیں پڑھے نہیں، میرے الفاظ پر غور کیجئے، جو لکھے نہیں پڑھے نہیں، وہ معنی ہے امی کا، یہ سیدھا معنی بالکل۔ اور بھی بہت سارے عظمت والے معنی ہیں، وہ بھی بیان کروں گا، یہ بھی عظمت والا معنی ہے کہ امی، حضور نبی امی ہیں، وہ نبی ہیں جو نہ لکھے نہ پڑھے۔ نعوذ باللہ، یہ کہیں کہ امی کا معنی جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، وہ جاہل ہے، وہ لکھنا نہیں جانتا، وہ پڑھنا نہیں جانتا۔ جو یہ کہہ رہا ہے کہ حضور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، امی کا یہ معنی ہے، یہ غلط ہے۔ حضور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، معاذ اللہ کوئی کہے تو بے ادبی ہے، اور اس کے بجائے اور ایک لفظ بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، معاذ اللہ، ان پڑھ کہتے ہیں، وہ تو انتہائی بے ادب لفظ ہے، گستاخی ہے۔ اس گستاخی کی وجہ سے وہ ایمان سے بھی نکل جائے گا اگر کوئی نعوذ باللہ سرکار کی شان میں ایسے بے ادبی کے الفاظ ادا کرے۔ لفظ امی شان والا ہے، مگر امی کا معنی سیدھا معنی بالکل جو پہلے ہم بیان کر رہے ہیں کہ جو لکھے نہیں پڑھے نہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، حضور لکھے پڑھے نہیں تو یہ عظمت ہے کیا؟ کہ حاضرین، حضور نہیں لکھے یہ عظمت ہے، حضور نہیں پڑھے یہ شان ہے۔ کیوں؟ حضور لکھنا نہیں جانتے نہیں، نعوذ باللہ، پڑھنا نہیں جانتے نہیں، غلط ہے۔ حضور نہیں لکھے نہیں پڑھے۔ حضور کیوں نہیں لکھے، کیوں نہیں پڑھے؟ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں، تفسیر ماتوریدی، تفسیر ثعلبی، تفسیر خازن،
اور صحیح بخاری، صحیح مسلم، اور اس کے علاوہ مستدرک حاکم، تفسیر قرطبی، ایسی کئی تفاسیر اور احادیث پاک کے حوالے سے ساری باتیں عرض کر رہا ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام لکھے پڑھے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کے تشریف لانے سے پہلے آسمانی کتابوں میں یہ بتایا گیا تھا، تورات، زبور، انجیل میں، اور خود یہودی یہ جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان خاتم النبیین جو تشریف لائیں گے وہ امی ہوں گے، یعنی وہ کبھی قلم نہیں پکڑیں گے، کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھیں گے۔ تو سرکار جب تشریف لائے، یہودیوں نے دیکھا کہ حضور نے نبی ہونے کا اعلان کیا اور عمومی رسالت و نبوت کا اعلان فرمایا، ختم نبوت کا اعلان فرمایا، تو یہ جان کر یہودی آئے اور دیکھا، حضور میں علامتیں تلاش کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے ان لوگوں نے اخلاق کی علامت دیکھی، جو تورات میں لکھی گئی تھی وہ بھی پا لیا، مہر نبوت کی علامت دیکھی وہ بھی پا لیا، بادل سایہ کرتا ہے وہ بھی پا لیا، خود نبی کا سایہ نہیں پڑتا ہے یہ بھی پا لیا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت امی کی شان دیکھنی تھی کہ یہ نبی لکھتے پڑھتے ہیں۔ لوگوں سے معلوم کیا کہ حضور نے کبھی لکھا ہے، تو بچپن سے مشرکین دیکھ رہے تھے، حضور نے کبھی قلم نہیں پکڑا، حضور نے کبھی کتاب نہیں پڑھی، حضور نے کبھی لکھا نہیں۔ تو اتنے سارے ہزاروں کی تعداد میں جو یہودی عیسائی تھے، ان کو یقین ہو گیا کہ یہ امی شان والے نبی خاتم النبیین ہیں، کیونکہ ہماری کتابوں میں خاتم النبیین کی علامت یہ لکھی گئی ہے کہ وہ نبی جو نہ لکھیں گے نہ پڑھیں گے، جو نہیں لکھے نہیں پڑھے، اس لیے وہ ایمان لائے۔ تو سرکار کا امی ہونا یہودی اور عیسائیوں کے ایمان لانے کا ذریعہ بنتا ہے، اس وجہ سے سرکار نے نہ لکھا نہ پڑھا۔ یہ بھی حضور کا معجزہ ہے کہ حضور جانتے ہیں کہ مجھ پر یہودی عیسائی ایمان لائیں گے تو دو وجہ سے، ایک میرا مہر نبوت دیکھیں گے، دوسرا میرے لکھنے پڑھنے کو دیکھیں گے۔ میں نہیں لکھوں گا تاکہ وہ ایمان لائیں، میں نہیں پڑھوں گا تاکہ وہ ایمان لائیں، اس لیے حضور نے بچپن سے نہ لکھنے نہ پڑھنے کا اہتمام فرمایا۔ یہ شان ہے، واقعتاً بے مثال شان ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ عام لوگوں کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، یہ عیب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا بھی آتا ہے، پڑھنا بھی آتا ہے، مگر حضور نے کبھی لکھا نہیں، کبھی پڑھا نہیں، یہ شان ہے۔ یہ فرق کو سمجھنا، یہ فرق سمجھتے نہیں، الٹی سیدھی پڑھائیاں پڑھ لیتے لوگ۔ دراصل کیا ہے، دیکھیے جو بھی کورس کریں پورا کرنا۔ ڈاکٹری کا کورس ادھورا کرے تو آپریشن کرنے کے بجائے، پیٹ کاٹنے کے بجائے پیٹ کاٹ دیتے۔ ادھوری تعلیم ہر انسان کو لے کے ڈوبتی۔ آج کل ایسا ہی ادھوری تعلیم پڑھ رہے ہیں لوگ،